حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب اپنے شجاعت اور شہادت کے اعتبار سے قریش کے گلے سر سید تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو واسطوں سے ان کے ساتھ قلبی لگاؤ تھا۔ ایک تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ دنوں اسی خاتون کا دودھ پیا تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دودھ پیا تھا۔ اسی طرح انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انس تھا۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ویسی نامی ایک حبشی غلام نے دھوکے سے قتل کیا تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے ان کا کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبایا تھا اور ان کی ناک اور کان کاٹنے کے بعد ان کا ہار بنا کر گلے میں پہنا تھا۔ شہید کے جسد خاکی کی یہ ایسی بے حرمتی تھی جس کے تصور سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چاچا کی لاش دیکھی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ لیکن جب ویسی اور ہند نے اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس قدر سنگین جرم بھی معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر! ابن ہشام نے ویسی کی حلق بگو سے اسلام ہونے کا واقعہ خود اس کی زبانی درج کیا ہے۔ اس نے کہا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے میں مکے آیا اور میری آقا جبیر بن مطعم نے وعدے کے مطابق مجھے آزاد کر دیا۔ میں مکے ہی میں رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو میں طائف چلا گیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف بھی فتح کر لیا اور وہاں کے سب باشندے مسلمان ہو گئے تو میں پریشان ہوا کہ اب کیا کروں۔ کبھی ارادہ کرتا ملک شام کی طرف نکل جاؤں، کبھی یمن جانے کے بارے میں سوچتا۔ اسی فکر میں تھا کہ ایک شخص نے کہا تیری خرابی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ قسم ہے خدا کی جو کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! چنانچہ میں مدینہ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی پشت کی طرف کھڑا ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا کیا ویسی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا اور بیان کرو تو نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیوں قتل کیا؟ میں نے ساری باتیں بتا دی اور جب میری بات ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری خرابی ہو، آئندہ تو میرے سامنے کبھی نہ آنا کیونکہ تجھے دیکھ کر چاچا یاد آ جائیں گے۔ بس جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب بیٹھتا۔ اللہ اکبر!